اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہماری جو بحث ہے، میں اس سے پہلے کہ آج جو اس کا دوسرا حصہ ہے ورس کا، وہ آپ کے سامنے تطبیق کر کے ختم کر دوں، کیونکہ ہماری اس میں جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ اصول کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے زیادہ مشکل کتاب ہے کفایۃ فی الاصول، اس کو حل کرنا تو وہ طالب علموں کے لیے لا ینحل ہے، اور اس کے مباحث بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، تو اس میں ہم نے ورس کی بحث جو امر ثانی، انہوں نے مقدمات کچھ اس میں عنوان کی ہے، تو ان مقدمات میں پہلا تو تعریف اور موضوع کے حوالے سے تھا، اور علم اصول کے مقصد کے حوالے سے، اور جو دوسرا مقصد ہے وہ ورس کے بارے میں۔ ورس یعنی کسی بھی معنی کے استعمال کے لیے کوئی لفظ وضع کرنا، اور وہ اس طرح سے وضع ہو کہ جیسے ہی وہ لفظ آپ تلفظ کریں تو وہ چیز ذہن میں آ جائے۔ جیسے میں لفظ پانی کہوں تو فوراً جو ہے وہ آپ ایک ایسی چیز لا کے دے دیں جس کو پی کے انسان کو سکون آ جائے۔ تو ورس جو ہے وہ، یہ جو ورس کی بحثیں ہیں، اس میں جو علم یعنی اصولی جاننا چاہتے ہیں کہ مطلب کہاں پر جو استعمال ہوا ہے ادب میں وہ حقیقت ہے اور کہاں پر مجاز ہے۔ پھر جو وہ ورس کی انہوں نے اقسام بھی کی تھی کہ ورس یعنی یہ بات ہمارے اصل مطلب میں شامل نہیں ہے اس وقت کے جو، لیکن یہ بات تھی کہ ورس تعینی ہوتی ہے اور تعینی جو ہے وہ کثرت استعمال سے اگر ورس حاصل ہو جائے، یعنی ایک لفظ کو آپ اتنا زیادہ ایک معنی میں استعمال کریں کہ وہ استعمال اتنا شائع اور مشہور ہو جائے کہ جیسے ہی وہ آپ لفظ بولیں تو وہی معنی ذہن میں آئے، اور جیسے ہی اسی معنی کو ذہن میں لائیں تو وہ لفظ سامنے آ جائے، تو اس کو بولتے ہیں وضع تعینی۔ تو بہرحال یہ مطلب تو ہمارا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو چیزیں علم اصول میں جو بحث ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں سے ہوتی ہے جو یا نہیں ہو سکتی، یا جو ہے وہ صرف ان کا ہونا امکان میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہو جس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں ہوں، تو اب میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ ایک ہاتھ اس کا جو یہاں پہ ہوگا، ایک ہاتھ اس سے نیچے ہوگا، ایک ہاتھ جو اس سے نیچے ہوگا، ایک ہاتھ اس سے نیچے ہوگا، جیسے وہ کارٹون میں آتے ہیں انسی ونسی اسپائڈر، یعنی وہ مکڑی کے تو بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو اس کا تصور کرنا جو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا تصور کرنا جو بہت آسان ہوتا ہے، جو محال ہے اس کا تصور کرنا، اور جو ممکنات میں سے ہے لیکن نہیں ہوا اس کا بھی تصور کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال مشکل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہاں پہ آپ کو پہلے جو ہے وہ 4 چیزیں آپ کو سمجھا دوں، 4 اقسام آپ کو دوبارہ سے میں اس کا خلاصہ بتا دوں، پھر جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ اصل مطلب تو یہی ہے جو ہم نے آپ کو کل بتایا تھا، اور اسی کے جو سائیڈ میں چیزیں ہیں یا اشکالات ہیں ان کا انہوں نے جواب دیا، اس کو ہم ختم کر کے اس امر ثانی کو آج مکمل کریں گے۔ تو ایک مرتبہ ان اقسام کے حوالے سے جو ہے نا، یہ جو میرے سامنے پیپر ہے، تو یہ پیپر بھی جو آپ کو اسکرین میں دکھائی دے گا، تو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایک معنی کلی تصور کرتے ہیں جس کے بہت سارے افراد ہیں۔ اب یہ بہت ہی میں آپ کو جو ہے نا دوبارہ آسان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ معنی کلی تصور کرتے ہیں جس کے بہت سارے افراد، جیسے اسماء اجناس ہیں۔ آپ نے کہا مثال کے طور پر بکری، تو بکریاں، بہت ساری بکریاں، جنس کا نام لیا آپ نے، ایک جنس کا نام لیا جس کے کلی ہے، معنی بھی کلی ہے اور افراد بھی اس کے کلی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وضع عام ہے اور موضوع لا بھی کیا ہے، عام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ وضع جو ہے وہ خاص ہے، جیسے بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام رکھا، افراد کے جو نام رکھے، ہر شخص کے الگ الگ جو نام ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ وضع جو ہے وہ کیا ہے، وضع خاص ہے اور موضوع لا بھی خاص ہے، صحیح ہے۔ تو اب دیکھیں جو لغت میں ہوتا ہے، زبان میں ہوتا ہے، ادب میں ہوتا ہے، یعنی عربوں کے درمیان یا غیر عربوں کے درمیان یہی 2 قسمیں چل رہی ہیں کہ جب وہ کسی ایک کامن چیز کا نام رکھتے ہیں تو وہاں پہ وضع بھی عام ہوتی ہے اور موضوع لا بھی کیا ہوتا ہے، اس کا عام ہوتا ہے، یعنی
وہ ایک معنی کلی کو مد نظر رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جو لفظ لے کے آتے ہیں وہ بھی کلی ہوتا ہے. مستعمل فی بھی استعمال کیا، نہیں جس میں استعمال کیا، یعنی لفظ جو استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. اب ہم آپ کو بہت سادہ طریقے سے جو کل کی بات تھی وہ سمجھا دیں گے، پوری اتار دیں گے، تھوڑی سی جو ہے وہ آپ توجہ کریں گے نا. تو بھئی آپ نے ایک معنی کلی کا ارادہ کیا، اس کے لیے لفظ بھی لے کر کے آ گئے آپ کلی. آپ نے ایک فرد کے معنی کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، جیسے زید، اور اس کے لیے آپ لفظ لے کے آ گئے کیا، زید، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وصف بھی خاص ہو گئی، موضوع لا بھی خاص ہو گئی. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ادب میں رائج ہیں اور زبان میں بھی چل رہی ہیں، واقع ہوئی ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تیسری قسم جو ہے اور چوتھی قسم یہ صرف کرنے کی حد تک ہے، یعنی اقسام بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ اس کا کوئی جو ہے وہ یعنی امکان وقوعی نہیں ہے. امکان ذاتی ہے تیسری قسم کا، اور چوتھی قسم کا امکان ذاتی بھی نہیں ہے. تو اب یہ اس مطلب یعنی جو اس وقت ہمارے ادب میں اور زبان میں اور اس میں صرف و نحو میں اور معنی بیان میں اور لوگوں کے درمیان، اس کا اس سے تیسری اور چوتھی قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اس کو سمجھنے کے لحاظ سے ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چوتھی قسم سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وضع، چلے تیسری قسم سے شروع کرتے ہیں. اگر وضع عام ہے، یعنی وضع عام کا کیا مطلب ہے، یعنی اس نے ایک معنی کلی کو لحاظ کیا ہے، معنی کلی جو ہے وہ ذہن میں رکھا ہے، اور موضوع لا اس کا کیا ہے، خاص ہے. جیسے وہ وضع میں تھی، وضع کی اقسام میں تھی کہ ہم نے بتایا کہ جہاں وضع عام ہو اور موضوع لا بھی عام ہو، یا وضع خاص ہو موضوع لا بھی خاص ہو. تو زبان میں اسی طرح سے رائج ہے، جو اہل زبان ہے وہ اسی طرح سے کہ جب وہ کسی کلی چیز کا نام رکھتے ہیں تو اس کے لیے کلی لفظ لے کے آتے ہیں. تو موضوع لا جو ہے وہ ایک موضوع لا بھی کلی ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، اور جو وضع ہے معنی ملحوظ، جو معنی جس کو لحاظ کیا گیا وہ بھی عام ہے. اور کبھی جو ہے وہ جیسے بچہ پیدا ہوا اس کا ایک نام رکھا ہے، کسی شخص کا نام رکھا زید، تو زید جو نام رکھا تو یہاں پہ وضع بھی خاص ہے اور موضوع لا بھی جو ہے وہ کیا ہے، خاص ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو دو قسمیں ہو گئیں، یہ واقع ہوتی ہیں. تیسری قسم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ امکان کے قائل ہیں شیخ. تو تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ وضع عام ہو اور موضوع لا کیا ہو، خاص ہو. یعنی وضع جو ہے وہ عام ہو اور موضوع لا کیا ہو، خاص ہو. موضوع لا خاص ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے ایک جو ہے وہ لفظ استعمال کیا. اچھا اب اس کو جو ہے نا میں اس طرح سے جو ہے وہ تیسری اور چوتھی قسم کو سمجھانے کے لیے، تیسری قسم کے امکان کے ہم قائل ہیں اور چوتھی قسم کے جو ہے وہ، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آسان طریقہ استعمال کر لیتے ہیں. پہن دیجیے گا جی. وہ آسان طریقہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ الانسان زیدون، الانسان زیدون، اور زید انسان. تو اب آپ بتائیے اس میں سے کون سا صحیح ہے قضیہ؟ ایک قضیہ ہے الانسان زیدون، اور ایک ہے زیدون انسان. جی دوسرا صحیح ہے نا. تو زیدون انسان، تو یہ جو انسانون ہے یہ معنی کلی ہے، عام ہے. یہ حمل ہو سکتا ہے کس کے اوپر؟ زید کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے ذہن میں رکھا زید کو تو موضوع لا ہو گیا خاص، اور یعنی موضوع لا جو ہے وہ یہاں پر تو عام ہو گیا، یہاں پر تو زید الانسان میں جو ہے وہ موضوع لا عام ہے، اور جو معنی ملحوظ ہے وہ یعنی خاص ہے. تو وضع جو ہے وہ عام ہے
اور موضوع لا جو ہے وہ خاص ہے. الفاظ جو ہے وہ ممکن آگے پیچھے ہو جائیں, اس سے مطلب جو ہے وہ بس آپ ان دو قضیوں کو ذہن میں رکھیں. الانسان زید, یہ ہو سکتا ہے صحیح؟ یہ رائج نہیں ہے جس کی وجہ سے غلط. نہیں رائج نہ بھی ہو. مثلا آپ کہہ رہے ہیں انسان کی آپ تعریف کر رہے ہیں, کیا انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان زید ہے, تو آپ زید کو ہم کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. یعنی آپ جزئی کو کلی کے اوپر ہم کر رہے ہیں, تو الجزئی بما ہوا جزئی وہ قابل ہم نہیں ہے کلی کے اوپر, تو اس لیے کہ اس کے فرق کیا ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں زید انسان, تو کہہ رہے ہیں اس کا فرق یہ ہے کہ کلی جزئی کے لیے مرآت اور آلہ بن سکتا ہے, لیکن جزئی بما ہوا جزئی کلی کے لیے مرآت اور آلہ نہیں بن سکتا. تو بس یہی قضیہ جو دو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زید انسان والانسان زید. اچھا, اب لغت اور ادب میں عربوں کے درمیان اور غیر عربوں کے درمیان نہ یہ قضیہ پایا جاتا ہے الانسان زید, نہ یہ پایا جاتا ہے زید انسان. یعنی وضع کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں, استعمال کے لحاظ سے نہیں بات کر رہے. یعنی جب وہ وضع کرتے ہیں مثال کے طور پر, اب یعنی یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے جو ہے وہ ذہن میں رکھا معنی کس کا؟ الماری کا, اور میں نے کہا کتاب, تو کتاب سے مراد جو ہے وہ الماری ہو سکتا ہے ایسا؟ کہ انتہائی بھونڈی بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو چوتھی قسم ہے یہ تو محال ہے, اور جو تیسری قسم ہے وہ بھی ممکن ہے. اچھا, اس کی بحث کیوں کی تیسری اور چوتھی کی؟ کہ بحث کی وجہ چوتھی تو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ چوتھی قسم جو ہے وہ محال ہے, جہاں پر وضع جو ہے وہ خاص ہو اور موضوع اللہ کیا ہو؟ عام ہو. موضوع اللہ یا مستعمل فی, یعنی جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہو؟ وہ عام ہو اور موضوع اللہ خاص ہو, تو یہ ناممکن ہے. نہیں, یعنی یہی جو لکھا ہے نا, وضع خاص ہو, وضع خاص ہو, وضع جو ممکن ہے, وضع یہ والی غیر ممکن ہے. یہ نا یہ تیسری والی جو وضع عام ہے. اب یہ لکھنے یعنی ان کا جو اس کی وضاحت ہے جس طرح سے انہوں نے کی ہے, جو اصطلاح بنائی ہے, مطلب تو واضح ہو گیا نا. تو وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی تو یہاں پہ وضع خاص اور موضوع اللہ عام, یعنی آپ اس کو الٹا کر دیں. یعنی چوتھی والی تیسری والی, جی چوتھی تیسری والی دو ہی واقع ہوئے ہیں. ہاں, دو ہی واقع ہوئی ہیں, دو واقع ہوئی ہیں جو مطابق ہیں, جہاں وضع خاص ہو اور موضوع اللہ بھی خاص ہو. تو نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو نا یہ ناممکن ہے, تیسری والی ناممکن ہے. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی ہے زید انسان, یہ تیسری والی ہے. اس کا نام اس کا اصطلاح اس کی یہ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے, وضع عام اور موضوع اللہ خاص. وضع عام تو یہ ہے نا, ہاں, وضع عام یہ الانسان ہے. ہاں, یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے. اچھا چلے, اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں گا نا, ابھی تطبیق کرا دوں گا, ٹھیک ہے. تو اب الفاظ سے چھوڑے نا, یہ اصطلاح سے مطلب واضح ہو گیا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں زیدن بما ہوا زیدن, یہ انسان کے اوپر حمل نہیں ہو سکتا, تو آپ نے جو ہے وہ وضع جو وہ کیا کس کو؟ زید کو, اور لفظ آپ اس کے لیے لے کے آئے, موضوع اللہ کیا لے کے آئے؟ عام. تو عام جو ہے وہ کبھی بھی خاص کے لیے مرآت اور آلہ نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی جو ہے وہ یہاں تک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہو گیا کہ الخاص بما ہوا خاص ان کا زید لا یصلح ان یکون وجھا للعام کالانسان, تو لہذا ولذا لا یصح حمل الخاص علیہ, خاص کو آپ اس کے اوپر ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ جو بحث کی وجہ بنی وہ وجہ یہ بنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے جو فقہا یا اصولیین ہیں انہوں نے نہیں کہی یہ بات, لیکن بعد میں آ کے کچھ لوگ آ گئے, انہوں نے یہ بات کہی کہ جو اسماء اشارہ اور حروف ہیں وہ تیسری قسم سے ہیں, یعنی وہاں پر وضع عام ہے اور موضوع اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ وہاں پر بھی وضع عام ہے اور موضوع اللہ خاص ہے. اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عام کا یہی مطلب ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ پر قابل انطباق ہو, کلی وہی ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ پر قابل انطباق ہو,
تو اگر کلی وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ پر قابل انطباق ہو، کلی وہ ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ پر قابل انطباق ہو، تو میں نے کہا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اور پھر میں نے کہا سرت من الکراشی الی لاہور. تو یہاں پر دونوں میں جو معنی جامع اور کلی ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائیت ہے من کے اندر. اب فرق صرف یہ ہے اسمی اور معنی حرفی میں کہ جو من کا معنی ابتدائی ہے وہ جب تک بصرہ اور کوفہ اور سرتو نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں تب تک وہ معنی وہاں سے نہیں نکلے گا. اور جبکہ جو ابتدا اگر آپ نے لکھ دیا، جیسے میں نے یہ جو پیش تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا سرت من البصرہ اور میں نے کہا سرت ابتداء البصرہ، تو ابتدا اگر میں نے لکھ دیا وہ معنی اسمی ہے، مستقل ہے، چاہے میں بصرہ لکھوں یا نہیں لکھوں، کوئی اور معنی بھی لے سکتے ہیں، بصرہ لکھوں یا نہیں لکھوں، ابتدا کا معنی ذہن میں آ جائے گا. لیکن وہاں پر جب میں نے کہا کہ من ابتدا کے معنوں میں ہے، یہ اسی وقت ذہن میں آئے گا جب بصرہ اور کوفہ ہوگا اور کراچی اور لاہور ہوگا، اور میری سیر جو ہے وہ کراچی سے شروع ہونی ہوگی اور لاہور تک ختم ہونی ہوگی. جب تک یہ نہیں ہوگا، یعنی جب تک دونوں سائٹس نہیں آئیں گے تب تک وہ نہیں آئے گا، حرف نہیں آئے گا. یہ فرق ہے ان دونوں میں جو معنی حرفی اور اسمی ہے. لیکن شیخ کہنے یہ اس کا سبب نہیں بن سکتا کہ آپ اس کو تیسری قسم میں شامل کر دیں اور اس کو جو وہ دوسری اسما کو آپ تیسری قسم دوسری قسم میں شامل کریں، اور جو حروف ہیں اور اسماء اشارے ہیں ان کو آپ تیسری قسم میں شامل کریں. شیخ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، دونوں جو ہے وہ کلی ہے، دونوں کلی ہیں، حرفی بھی کلی ہے، اسمی بھی کلی ہے. ان کے جو جزیت اور کلیت کے لحاظ ہیں یا حرف کی جو اپنی مجبوریاں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کتاب کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شیخ نے آگے وہاں کیا جو ہے وہ بات کو بڑھایا ہے، تو ہمیں تو کتاب حل کرنی ہے. جی کتاب اس میں شیئر کر لیں ان کے ساتھ. اچھا اشارے میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ اشارے میں یہ ہوتا ہے کہ اشارے کا جیسے ایک کلی جو ہے وہ مفہوم ہے، مطلب حاضہ انہوں نے کہا کلی طور پر قریب کے لیے. اب آپ نے جب اشارہ کیا کسی شخص کی طرف تو وہ کیا ہو گیا؟ جزئی ہو گیا، خاص ہو گیا نا. تو اب جب تک اشارہ نہیں کیا تھا تو اس کا ایک معنی کلی تھا کہ قریب میں کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کریں آپ، اور جب آپ نے اشارہ کر دیا تو وہ خاص ہو گیا. تو شیخ نے کہا یہ بھی اس قسم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شیخ کی جو وہ ہے نا وہ یہ ہے. صحیح ہے، واضح ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَعَلَّ خِفَاءُ ذَلِكَ لَبَعْضِ الْعَالَامِ وَعَدَمُ تَمِيزِهِ بَيْنَهُمَا یعنی قسم رابع اور ثالث، قسم ثانی اور ثالث کے بارے میں بات کریں. لَعَلَّ خِفَاءُ ذَلِكَ لَبَعْضِ الْعَالَامِ وَعَدَمُ تَمِيزِهِ بَيْنَهُمَا كَانَ مُوجِبًا لِلتَّوَهُّمِ إِمْكَانِ ثُبُوتِ قسم رابع. یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ قسم رابع کے ثبوت کے بھی قائل ہو گئے. وَهُوَ أَن يَكُونَ الْوَضْعُ خاصًا، وضع خاص ہو، مال کون الموضوع لہو آمن، موضوع لا جو ہے وہ عام ہو. یعنی جو معنی ملحوظ ہے وہ خاص ہو، اور اس خاص کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا موضوع لا رکھا گیا وہ معنی اور لفظ وہ خاص وہ عام ہو. تو وہ عام جو ہے وہ اب جو ہے وہ وضع تو خاص ہے، وضع تو خاص ہے، اور آپ نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا اس کے لیے کیا؟ عام. تو عام کے لفظ سے آپ چاہ رہے ہوں کہ خاص کی طرف جو ہے وہ ذہن چلا جائے. تو جزئی بما ہوا جزئی کبھی بھی کلی کے لیے آلت اور مرآت نہیں بن سکتا. تو یہ یعنی وضع خاص ہو اور موضوع لا عام ہو، یہ چوتھی قسم ہے. ما انہ واضح لمن کان لہو ادنی تعامل، یہ میں نے آپ کو تطبیق کر دیا نا. ٹھیک ہے. بعد میں کہنا ثم انہ لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع لہ الخاص. اگر وضع خاص ہو موضوع لا بھی خاص ہو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. ثم انہ لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع لہ الخاص كوضع العلام
وَكَذَا الْوَضْعُ الْعَامُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ الْعَامُ كَوَضْعِ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ۔ تو وضع میں جیسا ہم نے بتایا تھا کہ جو زبان ادب ہے اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب موضوع اللہ خاص ہوتا ہے، جب وضع خاص ہوتی ہے تو موضوع اللہ بھی خاص ہوتا ہے، جب وضع عام ہوتی ہے تو موضوع اللہ بھی عام ہوتا ہے۔ یہ زبان کا طریقہ کار ہے۔ باقی جو قسم ثالث ہے کہ وضع عام ہو اور موضوع اللہ خاص ہو، تو یہ شیخ نے کہا کہ یہ اس کے امکان کے قائل ہیں، اور جہاں پر وضع خاص ہو اور موضوع اللہ عام ہو، اس کے شیخ جو ہے وہ امکان کے قائل ہیں۔ اور تیسری اور چوتھی قسم کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک قضیہ بتایا کہ آپ کلی کو حمل کر سکتے ہیں کس کے اوپر؟ جزئی کے اوپر۔ آپ کہہ سکتے ہیں زید انسان۔ اگر آپ اپنے ذہن میں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ آپ تصور کریں زید انسان، یعنی انسان کو آپ حمل کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ جزئی کے اوپر۔ تو کلی بما ہوا کلی وہ جزئی کے لیے آلت اور لحاظ بن سکتی ہے، لیکن جزئی بما ہوا جزئی وہ کلی کے لیے آلت اور لحاظ نہیں بن سکتی۔ لہٰذا آپ جزئی کو بما ہوا جزئی کلی پہ حمل نہیں کر سکتے، اور آپ نہیں کہہ سکتے الانسان زید۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں الانسان زید و تقی و نقی و امر اور فلاں فلاں سارے افراد یا کچھ افراد کو آپ لے کے کہہ سکتے ہیں، لیکن جزئی بما ہوا جزئی اس کو آپ کلی کے اوپر حمل نہیں کر سکتے۔ تو چوتھی قسم محال ہے، اور وہ کیا ہے کہ موضوع اللہ جو ہے وہ خاص ہو، وضع خاص ہو اور موضوع اللہ عام ہو، یہ محال ہے۔ حمل کیا تو ایک ہی انسان رہ جائے گا بس۔ کیا؟ اگر حمل کیا تو ایک ہی انسان رہ جائے گا بس۔ ہاں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، لیکن انسان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، تو وہاں تو جزئی کی بات ہو رہی ہے، زیدیت کی۔ تو زید بما ہوا زید وہ قابل حمل نہیں ہے کلی کے اوپر۔ تو عمل وضع العام والموضوع له الخاص فقط توہم انه وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء كما توہم اذن ان المستعمل فيه في الاسماء الاشارہ خاص ما کون الموضوع له كالوضع عاما۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ توہم کیا کہ حروف میں جو وضع ہے وہ عام ہوتی ہے اور موضوع اللہ کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ میں آئے تھے، ہم نے یہی بتایا کہ جیسے آپ کہتے ہیں سرت من البصرہ، سرت من البصرہ، اور آپ کہتے ہیں سرت ابتداء البصرہ، تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے۔ صرف فرق کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ ابتدا اگر بولیں گے تو وہ اس کے معنی مستقلاً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ کبھی استعمال عرب لوگ کرتے بھی ہیں اس طرح سے، ابتدا اس طرح سے صرف تو نہیں، ابھی استعمال کی نہیں بات ہو رہی، ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک معنی اسمی ہے، ایک معنی حرفی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو وہ فرق کیا اس کا سبب بنتا ہے کہ وضع ایک میں عام ہو، موضوع اللہ خاص ہو، اور جو ہے وہ دوسرے میں وضع بھی عام ہو، موضوع اللہ بھی خاص ہو۔ یہ اس پہ بحث چل رہی ہے۔ تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں سر تو ابتداء البصرہ و انتہا الکوفہ، ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں سر تو ابتداء البصرہ، یا میں کہوں سر تو مبتدئا من البصرہ، مبتدئا البصرہ و منتہیا الی الکوفہ، یا منتہیا الکوفہ، الی بھی نہیں استعمال کرتا۔ تو میں کہتا ہوں سر تو مبتدئا البصرہ و منتہیا الکوفہ، اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، تو شیخ کہہ رہے ہیں وضع عام کے لیے تو ایک سے زیادہ فرد ہو کلی بن جائے گا، وضع عام ہو جائے گی۔ تو اگر مثال کے طور میں کہتا ہوں سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، ایک مثال ہے، وہ کیونکہ ادب میں ایک استعمال کی گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جزئی ہے۔ میں کہتا ہوں سر تو من الکراچی الی لاہور، تو اس مثال میں اور دونوں مثال میں جامع ہو گیا نا کہ من ابتدا کے معنوں میں ہے دونوں مثالوں میں، تو جب جامع ہو گیا تو یہاں پہ بھی وضع عام ہو گئی، موضوع اللہ بھی عام ہو گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ من کو ابتدا کے معنوں میں لیں گے تو اس کے لیے سرتو بھی چاہیے، بصرہ بھی چاہیے اور کوفہ بھی چاہیے، اور سرتو اور بصرہ تو ضرور چاہیے، یا سرتو اور کراچی ضرور چاہیے، لیکن جو معنی اسمی ہے
اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہو، وہ مستقل معنی رکھتا ہے. والتحقیق حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق ان حال المستعمل فیہ والموضوع له فیہما فیہا یعنی فی الحروف حالہما فی الاسماء. یعنی جو موضوع اللہ اور مستعمل فی، یہ موضوع اللہ اور مستعمل فی یہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے ہے، اور شیخ نے مستعمل فی اس لیے استعمال کیا کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. جن معنی میں اس کو استعمال کیا گیا اور جن معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا، تو جن معنی میں استعمال کیا گیا یہ سمجھ لیا، اور جن معنی اور وضع کیا تھی، تو ان حال المستعمل فیہ والموضوع له فی الحروف حال المستعمل فیہ والموضوع فی الاسماء. اسماء اور حروف میں دونوں میں موضوع اللہ مستعمل فی ایک ہے. وذالک لأن الخصوصیت المتوہمہ، خصوصیت جس کا توہم کیا گیا حروف کے اندر، ان کانت ہی الموجبۃ لکون المعنی المتخصص بہا جزئیا خارجیا، اگر وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ جزئیہ خارجی بن جاتا ہے، یعنی حرف جب تک کہ استعمال نہ ہو جملے میں وہ اپنے معنی نہیں دے گا، اور جب اپنے معنی دے گا مثال میں استعمال ہوگا تو پھر وہی مثال ہے جس میں یہ ابتدا کے معنی دے رہا ہے، اور وہ مثال جو استعمال کی جب اس نے تلفظ کیا یا لکھا سرت من البصرۃ الی الکوفہ تو وہ جزئیہ خارجی بن گیا. یا جب میں نے اشارہ کیا ان کی طرف یہ تھے، ٹھیک ہے نا، جب بچہ اشارہ کرتا ہے اس نے مجھے مارا تھا، تو اشارے سے جو ہے وہ تشخص ہو گیا، یعنی جزئیت آ گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خصوصیت متوہمہ جزئیاً خارجیاً ہونا اگر وہ خصوصیت ہے جو قسم ثالث میں نے شامل ہونے کا سبب بن رہی ہے، تو فمن الواضح کثیراً ان کثیراً ما لا یکون المستعمل فیہا کذالک. تو کہہ رہے ہیں کہ مستعمل فی حروف کے اندر، مستعمل فی اسماء اشارہ کے اندر جزئیہ خارجی نہیں ہوتا. کبھی کبھار انسان اشارہ کرتا ہے ان لوگوں کے طرف، جیسے وہ کہتا ہے وہ لوگ جو زمانے رسول خدا میں تھے، جو دور کی طرف اس نے اشارہ کیا، وہ لوگ جو زمانے رسول خدا میں تھے، یہاں پر جو ایک معنی کلی آ گیا تو جزئیہ خارجی نہیں ہوا. تو کبھی کبھار حروف کے اندر بھی جو ہے وہ معنی کلی ہوتے ہیں، جیسے ابتدائیت جو ہے وہ معنی کلی ہے حروف کے اندر، بلکہ کلی ہوتا ہے. وَلِذَا التجا بعض الفحول الى جعلہ جزئیاً اضافیاً، اسی لیے بعض فحول نے حرف کے معنی کو جزئی اضافی قرار دیا ہے، تو جزئی اضافی بھی کلی ہو گیا. جب کلی ہو گیا تو وصف بھی عام، موضوع اللہ بھی عام، تو قسم ثانی میں آ گیا، قسم ثالث میں نہیں آیا. یہ شیخ کی بات. وَهُوَ كَمَا تَرَى، یعنی جزئی اضافی کہنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ قسم ثانی میں چلا جائے گا، پکا ہو جائے گا. بلکہ کما طرح کا یہ مطلب. وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْئًا ذہنیًا، اگر ذہن میں یہ جزئی ذہنی بن جاتا ہے حرف یا اسماء اشارے، حیث إِنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ الْمَعنَى حَرْفِيًّا إِلَّا إِذَا لُوحِظَ حَالَةً لِمَعنًى آخر وَمِنْ خصوصیاتِهِ. جیسے میں کہوں پیلا ہے، تو پیلا تو جو وہ ہو سکتا ہے فٹ پاتھ کا کنارہ جو ہے وہ پیلا اور کالا ہو، وہ صدر کا فٹ پاتھ ہو یا ڈیفینس کا اشارہ فیصل کا، تو غریب علاقوں کا تو کالا پیلا نہیں ہو سکتا. ہاں، تو وہ پیلا جو ہم نے کہا تو اس کے لیے کوئی آپ کو چیز تصور کرنی پڑے گی جو پیلی ہو، جسم تصور کرنا ہوگا. تو یہ معنی حرفی کی خصوصیت ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز تصور کرنی ہوگی، تو یہ جزئی ذہنی ہے. ہاں، وہ بال پیلی ہے. حیث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا، معنی حرفی نہیں ہوگا مگر یہ کہ جب تک اسے لحاظ کیا جائے حالۃ لمعنى آخر
ومن خصوصیات المعنی الآخر القائمت بہ، جو قائم ہے اس سے. جیسے میں کہوں لمبا ہے تو لمبا تو مطلب کوئی شخص ہوگا جو لمبا ہے، پین ہوگا لمبا ہے، یا مثلا میں کہوں کہ اس کا قد لمبا ہے یا فلاں شخص لمبا ہے تو مطلب درخت جو ہے وہ لمبا ہے. تو یہ یعنی کوئی نہ کوئی چیز تصور کرنی ہوگی تب وہ معنی حرفی آئے گا. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْأَرَضِ، عرض کی طرح سے اس کا حال ہو جائے گا. فَكَمَا لَا يَكُونُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ، پس جس طرح سے وہ نہیں ہوگا خارج میں مگر موضوع میں ہوگا. حالتاً لمعنی الغیر، حالتاً لمعنی الغیر یہ ذہن میں رکھے. كَذَلِكَ هُوَ لَا يَكُونُ فِي الذِّهْنِ إِلَّا فِي مَفْهُومٍ آخر، اسی طرح سے وہ ذہن میں بھی نہیں ہوگا مگر کسی دوسرے مفہوم میں ہوگا. کوئی کپڑا ہوگا جو پیلا ہوگا، کوئی فٹ پاتھ ہوگا جو پیلا ہوگا، جو کتاب ہوگی پیلی ہوگی، ایسے خالی پیلی میں پیلا نہیں ہو سکتا. بلذا قیل فی تعریف ہی، ابھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو تیسری قسم شامل کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ولذا قیل فی تعریف بانہ ما دل علی معنی فی غیرہ، جو دلالت کرے دوسرے غیر کے اندر جو معنی ہے اس کے اوپر دلالت کرے. مثال کے طور پر کوئی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں لمبا ہے یا پیلا ہے یا موٹا ہے یا پتلا ہے، کوئی ہے تو معنی ہے، اس کے اندر جو کوئی خصوصیت ہے اس کے اوپر، تو یہ عرض کا حال ہے، یہ یعنی معنی مستقل نہیں. فالمعنی وإن كان لا محالۃ یصیر جزئیاً بہذا اللحاظ، تو کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ معنی اس لحاظ سے تو جزئی بن جائے گا. بحیث یبینہ اذا لوحظ ثانیاً، یعنی اسی کو اگر میں دوبارہ لحاظ کروں گا تو جب میں لحاظ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ جزئی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جب لحاظ کروں گا تو اس وقت دوبارہ جب لحاظ کروں گا تو پہلا لحاظ دوسرے لحاظ کے مبین ہوگا، تباین رکھے گا. پہلا لحاظ بھی جزئی ہے، دوسرا لحاظ بھی جزئی ہے. واضح نہیں؟ یعنی میں جو جزئی ہے وہ جزئی سے متباین ہوتا ہے نا. جیسے زید امر سے الگ ہے، تقی نقلی سے الگ ہے، جو شجر ہے وہ حجر سے مباینت رکھتا ہے، الگ ہے. تو اسی طرح سے ایک جزئی دوسرے جزئی سے تباین رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جزئی جو ہے وہ جزئی کیا ہے؟ لحاظ ہے. لحاظ جو ہے وہ کیا ہے؟ حالتاً لمعنی الغیر، یعنی غیر کے اندر جو کوئی مثلا چیز ہے، جیسے کوئی شخص ہے وہ اس کے جو ہے وہ کپڑے کا رنگ پیلا ہے، یا کوئی کپڑا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہے. تو پہلے اب جب میں نے پہلی دفعہ لحاظ کیا تب بھی وہ جزئی تھا، پھر جب دوسری دفعہ لحاظ کیا پھر وہ ایک اور جزئی تھا. تو دوسرا جزئی پہلے جزئی سے کیا ہے؟ مباینت رکھتا ہے، کیونکہ دو لحاظ الگ الگ ہیں. وَلَوْ كَانَ اللَّاحِظُ وَاحِدًا، لاحظ اگرچہ ایک کیوں نہ ہو، إِلَّا أَنَّ هَذَا اللِّحَاظ لَا يَكَادُ يَكُونُ مَأْخُوذًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، لیکن یہ لحاظ مستعمل فی میں ماخوذ نہیں ہوگا. یعنی اس کو آپ شرط نہیں کر سکتے، جزئی ہونے کو لحاظ کے اندر قید بنا کے شرط نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر شریعت نے وضو کو اخذ کیا نماز کے اندر، کہ اگر طہارت نماز کے اندر طہارت نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے. تو جب تک طہارت نہیں ہوگی، وہابیوں کی طرح سے جو بغیر وضو کے اگر نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی شریعت کی نظر میں. کیوں؟ اس سے کہ شریعت نے اخذ کیا ہے کس کو؟ نماز کو اخذ کیا ہے کس میں؟ طہارت کو اخذ کیا ہے کس میں؟ نماز میں. تو اگر آپ جزئیت کو اخذ کریں گے لحاظ میں تو اس کے لیے پھر ایک اور جزئی چاہیے ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں شیخ. ہاں نہیں ابھی اشکال کر رہے ہیں. الا ان ھذا اللحاظ لا یکاد یکون، یہ لحاظ ماخوذ نہیں ہو سکتا جس میں استعمال ہوا. جیسے صرف تو من البصرۃ الی الکوفہ میں جس میں استعمال ہوا، یا اشارہ کیا ان کی طرف، تو مستعمل فی میں جس میں استعمال ہوا، وہاں پر یہ جو ہے وہ اس چیز کو آپ یعنی اس لحاظ کو شرط کے عنوان سے مستعمل فی میں جزئیت کو مستعمل فی میں عکس نہیں کر سکتے شرط کے عنوان سے. مستعمل فی جو ہے وہاں مستعمل فی جو بھی رہے گا لیکن جزئیت کو عکس نہیں کر سکتے. ابھی وہ کہنا یہ چاہنے کلی رہے گا. وَإِلَّا اگر آپ اس کو جزئیت کو شرط بنا کے اس لحاظ میں ڈال دیں گے، فَلَا بُدَّ لَهُ مِن لحاظ آخر متعلق بما ہوا
ملحوظ بہذا اللحاظ، تو پھر اس کے لیے ایک اور لحاظ چاہیے ہوگا جو متعلق ہو اس لحاظ سے، تو اس طرح سے پھر یہ تسلسل میں چلا جائے گا اور وہ باطل ہے۔ بدات ان تصور المستعمل فیہ مما لا بد منہ فی استعمال الالفاظ وہو کما ترى، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے، بدیہی ہے کہ تصور مستعمل فی، اس میں جو ہے وہ اس سے کوئی چارہ نہیں، لا بد منہ، اس کی شرط نہیں ہے کہ ایک جزیت اس کے اندر بے عنوان شرط جو ہے وہ ماخوذ نہیں ہے، جیسے طہارت نماز کے اندر بے عنوان شرط جو ہے وہ ماخوذ ہے، ایسے جزیت ماخوذ نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے کہ جو ہے وہ استعمال تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ما انہ یلزم اللہ یسق علی الخارجیات لامتناع صدق الکل العقلی علیہا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جزئی ذہنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جزئی ذہنی جو ہے وہ ایک اور اشکال جو شیخ نے جزئی ذہنی کے اوپر کیا، اگر آپ کہتے ہیں کہ حروف کا مستعمل فی، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات آگے پیچھے نہ چلی جائے، حروف کا مستعمل فی، اگر شیخ کہہ رہے کہ حروف کا مستعمل فی جزئی ذہنی ہے، تو جزئی ذہنی تو کلیہ عقلی ہوتا ہے، اور کلیہ عقلی جو ہے وہ قابل انطباق برمصادیق نہیں ہوتا، اس کی جگہ صرف ذہن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جزئی ذہنی کلیہ عقلی نہیں ہو سکتا، جو آپ کہہ رہے ہیں جزئی ذہنی ہے وہ نہیں ہو سکتا، کلیہ عقلی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ قابل انطباق ہی نہیں ہے کس کے اوپر، ہاں، اس کا جو ہے وہ موطن صرف اور صرف ذہن میں ہے، کلیہ منطقی یا کلیہ عقلی، ان کا موطن صرف کلیہ طبیعی ہے جو افراد کے اوپر جو ہے وہ قابل حمل ہے۔ مانو یلزم اللہ یسق علی الخارجیات لامتناع صدق الکل العقلی علیہا حیث لا موطن لہ الا الظن فامتنع امتثالہ مثل سر من البصرۃ الا بالتجرید و الغاء الخصوصیت، بس کہنے ممتنع ہے یعنی امتثال کرنا، اگر سر من البصرۃ، اگر مولا نے کہا سر من البصرۃ اور اس کا موطن جو ہے ابتدا کا موطن جو ہے وہ صرف ذہن ہے، تو پھر جو ہے وہ میں اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا، قابل انطباق ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کی جگہ صرف اور صرف کیا ہے، ذہن میں ہے، لیکن نہیں، قابل انطباق ہے تو میں اس کی جو ہے وہ اطاعت کروں گا اور بصرے سے چلوں گا۔ اب اگر مثال کے طور پر جیسے مولا نے کہا سر من البصرۃ، تو اگر مولا نے مجھے ایک سے زیادہ دفعہ کہا تو یہی جو ہے وہ کلی ہو جائے گا، الا بالتجرید والغاء الخصوصیت ھذا ما انہ لیس لحاظ المعنی حالۃ لغیرہ فی الحروف الا کلحاظہ فی نفسہ فی الاسماء، کہہ رہے سر تو ابتداء البصرہ یا سر تو من البصرہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لحاظ معنی حالت لغیرہ فی الحروف لیسا نہیں ہے مگر الا کا لحاظ ہی، یعنی لحاظ معنی حالت للغیر فی الاسماء وکما لا یکون ھذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فیہا، تو کہہ رہے ہیں جس طرح سے اگر آپ کہیں ٹھیک ہے یہ نہیں اسم کا جو ہے وہ معنی مستقل ہے، اچھا بہت اگر معنی مستقل ہے تو جب تک آپ سیر کو نہیں لائیں گے، بصرہ اور کوفہ کو نہیں لائیں گے، تو خالی ابتدا کوئی معنی دے گا؟ خالی ابتدا کوئی معنی نہیں دے گا، اس کے لیے بھی آپ کو بصرہ اور کوفہ چاہیے اور سیر چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو کراچی اور لاہور چاہیے اور سیر چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی یہی چاہیے، وَكَمَا لَا يَكُونُ هَذَا اللِّحَاظ مُعْتَبَرًا فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهَا كَذَلِكَ ذَاكَ اللِّحَاظ فِي الْحُرُوفِ كَمَا لَا يَخْفَى وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ الْمَعْنَى فِي كَلِمَةٍ مِّن وَلَفْظِ الْابْتِدَاء، اب خود ہی لے آئے نا اس مثال کے اوپر، ہم نے تو کل دی تھی یہ مثال، ٹھیک ہے نا، لیکن آج شیخ اسی مثال پہ لے آئے کہ واللفظ الابتداء وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة، یعنی کہہ رہے ہیں کہ معنی کلمہ من میں اور لفظ ابتداء میں نہیں ہے مگر ابتداء،
تو جس طرح سے معتبر نہیں ہے اس کے معنی میں لحاظ فی نفسہی و مستقلاً، یعنی ابتدا کو آپ فی نفسہی اور مستقلاً من کے اندر تصور نہیں کر سکتے، تو اسی طرح سے ابتدا کو اس میں بھی، یعنی اس میں بھی آپ مستقلاً اور بغیر اطراف کے فرض کیے ہوئے تصور نہیں کر سکتے۔ جی وَكَمَا لَا يَكُونُ لِحَاظُهُ فِيهَا مُوجِبًا لِجُزِيَّتِهِ، اور جس طرح سے ان دونوں کو لحاظ کرنا اس کی جزیت کا سبب نہیں بنے گا، یعنی اگر ابتدا میں آپ نے ابتدا کا لفظ استعمال کیا جو مستقل ہے، ٹھیک ہے، حالتاً للغیر نہیں ہے، معنی حرفی نہیں، معنی اسمی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو سرتو بھی چاہیے اور بصرہ بھی چاہیے اور کوفہ بھی، تو اگر آپ نے وہ لحاظ کیا تو ان دو طرفوں کا لحاظ کرنا، سرتو ابتداء البصرۃ و انتہاء الکوفۃ، یہ اس کا لحاظ کرنا کہ سرتو بھی ہو بصرہ بھی ہو، تو اس کا لحاظ کرنا اس معنی کے ابتدا کے معنی کے جزیت کا سبب نہیں بنتا، تو پھر من میں بھی جزیت کا سبب نہیں بنے گا، سرتو من البصرۃ الی الکوفہ میں بھی جزیت کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب۔ شیخ تو مطلب کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہیں، فرق نہیں ہے، یعنی جو فرق ہے جس کو آپ فرق بنا رہے ہیں وہ فرق نہیں ہے۔ شیخ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی بز عام ہے اور موضوع لا بھی عام ہے، تو شیخ اس کی دلیل لے کر کے آ رہے ہیں نا کہ آپ جو اتنے کہتے ہیں معنی مستقل ہے، معنی مستقل ہے، وہ غیر مستقل ہے، حالتاً للغیر ہے، تو پھر خالی ابتدا جو ہے وہ وہاں پہ معنی دے گی؟ نہیں دے گی، اطراف چاہیے، تو اطراف سے کیا جزئی بن گیا یا کلی رہا؟ کہا کلی رہا تو پھر وہاں پہ بھی کلی رہے گا۔ یہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں، تو جب ان دونوں کا ہونا جزیت نہیں بنا رہا تو حرف میں کیسے ان دونوں کا ہونا جزیت بنا رہا ہے؟ یہ ہے شیخ صاحب کی بات۔ باقی دلیل تو وہی ہے کہ یعنی ایک سے زیادہ جگہ جہاں بھی من ابتدا کے معنوں میں آ جائے تو پھر کلی ہو گیا نا اس کا معنی، جب معنی اس کا کلی ہو گیا تو وضع عام ہو گئی، موضوع لا بھی کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا۔ وضع عام ہو گئی، موضوع لا بھی کیا ہو گیا؟ وضع عام ہو گئی، موضوع لا بھی کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا۔ لغت میں بھی اسی طرح سے یہ تو انہوں نے جو ایک فرضی عقلی تقسیم کی ہے، ورنہ اور وہ یہ توہم جو باطل کرنا تھا لوگوں کا، اس کے لیے تیسری قسم کو لے کر کے آئے، ورنہ لغت میں عربوں کے درمیان اور غیر عربوں کے درمیان، عقلاء کے درمیان بھی نہیں ہوتی، تو اسی چیز کو رد کر رہے ہیں کہ یہ انحراف ہے، یہ تصور کرنا کہ حروف میں جو وضع ہے وہ عام ہے اور موضوع لا خاص ہے، تیسری قسم سے ہے، تو یہ تصور کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی ابتدا من جس طرح سے شیخ صاحب استدلال کر رہے ہیں، تو من جو ہے ابتدا کے لفظ پہ حمل کوئی ہوتا ہے، لفظ پہ حمل نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کے عمل پہ حمل ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال مثلا ایک تو چیز وہ ابتدا، نہیں شیخ صاحب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا کے لیے آپ کو اطراف چاہیے نہیں چاہیے؟ وہ تو اپنی جگہ ہے، ایک چیز تو پہلے ہاں، تو ابتدا وہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، کہنے والے نے تو کہا کہ حرف جب تک تم بصر اور کوفہ نہیں لاؤ گے اور سرتو نہیں لاؤ گے تو حرف کا جملے میں معنی نہیں آئے گا۔ بات صحیح ہے۔ اب جیسے من کے معنی تو لکھتی ہے ابتدا، ٹھیک ہے، وہ سوری ابتدا کا لفظ تو لکھ دیا آپ نے۔ شیخ صاحب یہ من کے معنی ابتدا کے لفظ پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ من کے معنی لفظ پہ حمل نہیں ہوتے ہیں، انسان کے عمل پہ حمل ہوتے ہیں۔ نہیں، انسان کے عمل پہ حمل نہیں ہوتے، وضع جو ہے وہ انسان کا عمل نہیں ہوتی، وضع تو وہ لفظ ہوتا ہے۔ اب وہ لفظ جیسے ابتدا کے معنی آپ کو کہاں سے ملے؟ من سے ملے نا، کہاں سے ملے؟ من اس کے نہیں، آپ انسان کے عمل کو چھوڑ دیجئے، مثلا انسان کا عمل جو ہے وہ انسان کا عمل کو چھوڑ دے، یعنی ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ابتدائیت کے جو معنی ہے من البصرہ، ٹھیک ہے نا، ابتدائیت کے جو معنی ہے یہ کہاں سے آئے؟ من سے آئے، من سے آئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من وضع کیا گیا کس کے معنوں میں؟ ابتدا کے معنوں میں۔ ایسے نہیں، کیسے پھر؟ جیسے جب ہم من کو سر تو میں نے سیر کی بصرہ سے، میرے اس جانے کو من بیان کر رہا ہے، خود ابتدا لفظ من کو بیان کر رہے ہیں نا، تو آپ کے تو زبان رکھی جاتی ہے، جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اسی کو بیان کرنے کے لیے زبان رکھی جاتی ہے نا، زبان جو وضع کی جاتی ہے، لغت جو وضع کی جاتی ہے اسی کے لیے وضع کی جاتی ہے نا۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ لفظ من
ابتدائیت کے معنی کو جو اس کا عمل ہے، اس کے عمل میں ایک ابتدا ہوئی ہے، یعنی اس کی سیر کی ابتدا ہوئی ہے کس سے؟ بصرہ سے. تو اس کا جو عمل ہے جو بصرہ سے اس کی سیر شروع ہوئی، اس کی موومنٹ اس کی بصرہ سے شروع ہوئی، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک مستقل ہے ایک غیر مستقل ہے، ایک معنی اسمی ایک معنی حرفی ہے، ایک ابتدا لفظ ابتدا ہے، ایک لفظ من ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں لفظ ابتدا پہ حمل کرنا صحیح نہیں ہے ان کا. لفظ نہیں، وہ حمل نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے نہیں حمل نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات سمجھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ فرق کرتے ہیں معنی حرفی اور معنی اسمی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو اس کے لیے آپ کو بصرہ چاہیے، کوفہ چاہیے اور سیر چاہیے. جب آپ جملے میں استعمال کریں گے تب من کا معنی نکلے گا، اس سے پہلے من کا معنی نہیں نکلے گا. جیسے حرف ہے نا، حرف تو محتاج ہے کس کا؟ کوئی ایک طرف ہو یا مسند ہو یا مسند الیہ ہو. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو اسم ہے، اسم تو مسند بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسم جو ہے وہ مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے اگر مصدر کے معنوں میں ہو. تو فرق تو آ گیا. لیکن شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی چیز اس کا سبب بن رہی ہے کہ آپ اس کو تیسری قسم میں شامل کریں، تو پھر شیخ صاحب اس پہ اشکال یہ کر رہے ہیں کہ جو اس لفظ ابتدا ہے، آپ جب کہتے ہیں سر تو ابتدا الکوفہ، ابتدا البصرہ و انتہا الکوفہ، تو یہاں پہ بھی آپ کو سرتوں کی ضرورت پڑی اور یہاں پہ بھی آپ کو بصرہ کی ضرورت پڑی. تو سرت من البصرۃ الی الکوفہ و سرت ابتدا البصرۃ انتہا الکوفہ، دونوں میں آپ کو سرتوں اور بصرہ کی ضرورت پڑی. تو دونوں محتاج ہیں کس کے طرف کے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طرف کا محتاج ہونا اس کا سبب نہیں بنے گا کہ بس جو ہے وہ عام ہو اور موضوع لا خاص ہو. یہ بات کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. ابھی آگے چلتے پھر آپ کے اشکال جو ہے درس کے بعد. ان قلتا، شیخ کہہ رہے ہیں اگر اتنی ہی ہم شیخ صاحب آپ کی بات مان لیں اور تقلید کر لیں تو پھر اسم اور حرف میں تو فرق ہی ختم ہو گیا. ان قلتا علی ھذا لم یبق فرق بین الاسم والحرف فی المعنی ولزم کون مثل کلمۃ من و لفظ الابتدا مترادفین، تو لفظ من اور ابتدا دونوں مترادف ہو جائیں گے. صح استعمال کل منہما فی موضع آخر، اور دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ بھی جو ہے وہ استعمال کرنا صحیح ہو جائے گا. وہکذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعۃ لمعانیها وهو باطل بالضرورۃ کما ہوا واضح. اشکال ہے. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں الفرق بینہما فی اختصاص کل منہما بوضع، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ جو ہے وہ وضع کا فرق، یعنی انما ہوا فی اختصاص رکھتی دونوں میں، ان میں سے ہر ایک وضع سے، حیث انہ وضع الاسم لیراد منہ معنی بما ہوا فی نفسہ، یعنی مستقل معنی مستقل پہ دلالت، معنی مستقل کے لیے وضع کیا گیا ہے. والحرف لیراد منہ معنی لا کذالک بل بما ہوا حالتا لغیرہ کما مرت الاشارۃ الیہ غیر مرۃ. فالاختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع یکون موجبا لعدم جواز استعمال احدہما فی موضع آخر. تو پس اختلاف ان کے درمیان اتنا ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. وَإِنِ اتَّفَقَ فِيمَا لَهُ الْوَصْفُ وَقَدْ عَرِفْتَ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّحْوَ إِرَادَةِ الْمَعنَى لَا يَكَادُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ مِنْ خُصُوصِيَاتِهِ وَمُقَوِّمَاتِهِ. اور کہہ رہے ہیں کہ ارادت المعنی، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ معنی جو ہے وہ ارادہ کیا جاتا ہے، معنی وضع نہیں ہوتا، ارادہ کیا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ارادہ بھی جو ہے وہ ارادت المعنی لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیات اللفظ و مقوماتہ. پھر کچھ لوگوں نے جو وہ پھر شیخ نے ایک مثال دیا اس میں، کہ کہا کہ شیخ ایک مطلب یہ لے کر کے آئے ہیں کہ خبر اور انشاء میں بھی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو کیا خبر میں اور انشاء میں؟ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.